پتہ چلا ہے کہ چین پاکستان سے کیوں ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی جو پہلی وجہ سمجھ آئی ہے جو پاکستان کے فائنانس منسٹر نے آج ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً 1.5 بلین ڈالر دینے ہیں ان چینی کمپنیوں کو جن کمپنیوں نے ہمارے ساتھ کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے۔ انڈیا تو آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ کوئی چھپاتے تھوڑی ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں اجیت دوول کیا کہتا ہے 4 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ یہ کہا تھا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، ڈیم کا کام بند ہو گیا ہے، سب سے بڑی خبر یہ ہے۔ انٹرنیشنل پریشر ہے، یورپی یونین نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں اٹیک ہوا، بہت کچھ ہوا، انہوں نے اپنے کسی پروجیکٹ پہ کام بند نہیں کیا۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کام بند کیے؟ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کل چلے جائیں گے چائنا، لیکن اس سے میرے خیال کو فرق پڑے گا۔ یہاں پہ سی پیک کا کام کیوں رک گیا ہوا ہے؟ سی پیک کا میرے خیال میں یہ جو خاص طور پہ یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے داسو کے اندر، اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا انہوں نے وہ جو چائنیز کمپنی تڑی نہیں سر، انہوں نے کانٹریکٹ ہی اپنا وہ روک دیا ہے، انہوں نے کہا جی کام فی الحال روک دیں یہاں پہ۔ نہیں ساتھ انہوں نے حکومت کو تڑی بھی دے دی۔ 15 چینی آ گئے ہیں وہاں سے، انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن صرف آپ کی نہیں چلے گی، 15 بندے ساڑھے بھی بچ پاؤ۔ شیخ رشید نے آج ہی پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے یہ کہ ہاں جی 15 چینی بھی آ گئے ہیں وہاں۔ اور دوستو سب سے اہم بات جو آج ڈسکس کرنی ہے آپ سے وہ یہ ڈسکس کرنی ہے کہ یہ پتہ چلا ہے کہ چین پاکستان سے کیوں ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی جو پہلی وجہ سمجھ آئی ہے جو پاکستان کے فائنانس منسٹر نے آج ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً 1.5 بلین ڈالر دینے ہیں ان چینی کمپنیوں کو جن کمپنیوں نے ہمارے ساتھ کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، یہاں پہ پروجیکٹس لگائے تھے بجلی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر سڑکوں کے حوالے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان جو سی پیک کا پروجیکٹ جو اس کا جو پارٹ 2 ہے، جو فیز 2 ہے جو شروع کرنا ہے وہ ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے بیکاز کہ ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک اور گوادر کو لے کر کے گوادر کے اندر بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ مین اسٹریم میڈیا عموماً پروٹیسٹ کو کور نہیں کرتا، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، اور ویسے تو ہم ایک فری میڈیا کہتے ہیں لیکن ہم نے ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے گوادر کو جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے گوادر کے اندر جہاں پہ گوادر پورٹ ہے، چائنیز کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں، یہ بیسیکلی فرسٹریشن شروع ہو گئی ہے دوستو۔ اور فرسٹریشن یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سی پیک کے اوپر بڑی امیدیں تھیں، سی پیک ہمیں ترقی دے گا، اور خاص کر بلوچستان کے لوگ پاکستان کے چاروں صوبوں جی بی اور کشمیر کو لے کے اگر دیکھیں تو جو بلوچستان کے لوگ سب سے زیادہ بیکورڈ رہ گئے تھے، وہ بڑے پریشان تھے، ان کے اندر بڑا غصہ ہے، اس جوان کے اندر، بلوچی جوان کے اندر غصہ ہے کہ ان کے شہر سے سوئی کے مقام سے گیس نکلتی تھی لیکن کتنی زندگی کا بہت حصہ انہوں نے بغیر گیس کے نکال دیا، اور پنجاب میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں تو بلوچستان کی گیس آئی لیکن بلوچستان کے لوگوں کو نہ ملے۔ یہ ایک وہ فرسٹریشن ہے جو ابھی تک وہاں پائی جاتی ہے، اور ابھی ہم نے ان کو بڑا کنسول کرنے کی حکومت پاکستان نے کوشش کی، اور ان کے مقدر اچھے کہ چینیوں کو گوادر ایک ایز اے ڈیپ سی پورٹ چاہیے تھی، ورنہ اگر یہ منصوبے کراچی کے پی پنجاب میں ہوتے تو شاید ان کی تب بھی نہ سنی جاتی۔ لیکن داسو ڈیم کا معاملہ، ابھی ڈیم پر کتنے % ابھی کام چل رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا ڈیم کا کام بند ہو گیا ہے، سب سے بڑی خبر یہ ہے۔ ڈیم پہ جو بہت برق رفتاری سے کام ہو رہا تھا، چینی کمپنی تھی داسو ڈیم پہ، اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ تھی، اور آپ کمال ہے، یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، سیکورٹی لیپس ہے کہ وہ تو تھوڑا سا فاصلہ ہے 22 کلومیٹر کا وہ ہے، یہ تو خیر کوئی 7 کلومیٹر کا فاصلہ پہ ایک کیمپ ہے، وہاں سے جا رہے تھے شاید، تو ایک کار کہاں سے چلی اور وہاں پہنچی راول پنڈی سے، یہ اس کی طرف جا رہے تھے ڈیم کی طرف، اور وہ بیچ میں داخل ہو گئی۔ داخل کیسے ہو گئی؟ رینجر ساتھ ہوتے ہیں، یہ تو مطلب ہے لاپرواہی کی حد ہے کہ چینی اس پر تل گئے ہیں۔ ملک حالت جنگ میں ایک طرح سے چلا گیا ہے، 2 کیپٹن شہید ہوئے ہیں، مزدور اغوا کیے گئے ہیں، اور وہ گوادر کے قریب کون سی جگہ ہے وہاں پہ حملہ ہوا ہے، اچھا، اور یہ داسو والا واقعہ ہے، تو چینیوں نے تہیہ کر لیا ہے، ان کا رویہ بہت سخت ہے، وہ تحقیقات میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن ہارون صاحب، یہ جو ایک نئی لہر اٹھی ہے دہشت گردی کی، یہ بڑی خوفناک ہے۔ اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے ہمارا دشمن، غالباً انڈیا کی بات کریں گے، انڈیا کتنا کامیاب ہو گیا ہے معیشت ہماری تباہ کرنے کے لیے؟ افغانستان ہے، ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اوہو، اس سے کم از کم 50 گنا بڑی لہر تھی، 3 سے 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے، GHQ پہ حملہ ہوا، ISI کے دفاتر پہ ہوا،
ہمارا $1 بلین کا ایک جہاز جو ہے وہ کراچی میں تباہ کر دیا گیا. الرٹ رہنے کی بات ہوتی ہے نا. ابھی ایسی پوزیشن میں ہم ہیں. ابھی کیا ہوا ہے؟ یہ وہی فوج ہے, وہی ملک ہے, وہی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں. بات تو چوکس ہونے کی ہے نا. انڈیا تو آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور وہ کوئی چھپاتے تھوڑی ہیں, وہ اعلان کرتے ہیں. اجیت دوول کیا کہتا ہے, 4 حصوں میں بانٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ تو کب کتنا عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ گلگت بلتستان اور اس ایریے میں 700 آدمیوں کے انہوں نے ٹرینڈ کیے ہیں جو حملے کریں گے. اسی طرح بلوچستان سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. مطلب کب انہوں نے, اور یہ کیا کہتے ہیں جی نہرو اور گاندھی کا یہ انڈیا نہیں ہے اور یہ ہے وہ. نہرو نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا. جو میں پاکستان انڈیا کے پرسپیکٹو میں نہیں کہہ رہا, جنرل ایک اصول یہ ہے کہ جو ہر بار دشمن آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے آپ بھی وہی کرتے ہیں. اس میں نرمی دکھائی جا رہی ہے کچھ, اور یہ جو نرمی ہے یہ خطرناک ہے اور کنفیوژن ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور حکومت میں بھی. مثلاً اشرف غنی کے یہ کہنے کے بعد کہ 10,000 جنگجو پاکستان نے داخل کر دیے ہیں, اور امراللہ صالح کے یہ الزامات کے بعد اشرف غنی کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ کی کیا تک تھی, کیا جواز تھا؟ جواز میں آپ سے عرض کرتا ہوں, انٹرنیشنل پریشر ہے, امریکہ کا دباؤ ہے. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ معاشی طور پہ پاکستان کو تباہ کرنا. داسو کے واقعے میں بھی اور وہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے نہ بند ہو گیا نا کام ڈیم پہ. جی. تو کمپنی یہاں کیوں آئیں گی, انویسٹمنٹ یہاں کیوں آئے گی؟ معاشی طور پر تباہ کرنا مقصود ہے. ٹھیک ہے. اور قوم کو جاگنا چاہیے, قوم کو اور میڈیا جاگنا چاہیے. اگر ایک بہت بڑا واقعہ جو ہو گیا افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا, عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا. یہ اصل قصہ کیا مختلف گھر سے سفارت خانے سے وہ گھر سے یا سفارت خانے سے وہ پیدل نکلتی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بے احتیاطی کی حد ہے. ویسے تو بیچاری کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اور ظاہر ہے اس کی مجرموں کو تلاش کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ تلاش بھی کر لیے جائیں گے, سزا بھی ملنی چاہیے. اب وہ مطلب ٹارگٹ وہی ہے پاکستان میں کو معاشی طور پر تباہ کرنا. اب یہ آج انڈین میڈیا اس پہ کتنا چیخ رہا ہوگا. یورپی یونین نے اس پہ تشویش کا, افسوس کا اظہار کیا ہے. کل اگر ہوا تو اسلام آباد کے اندر تو ویسے بھی واقعات بہت زیادہ پچھلے دنوں میں پیش آئے ہیں, اور اس واقعے کا جو ان کی صاحبزادی کا اغوا ہوا ہے یہ بڑا سیریس واقعہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا, نوٹس تو چھوڑ دیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو ہوگی نا یہاں پہ, اس کو دیکھ کے, اور ایک تو اس کو دیکھا جائے سنجیدگی کے ساتھ کہ وہ کیا معاملہ تھا اور کون سے لوگ تھے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنا کی ٹیم آئی تھی, انہوں نے آج کہا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ داسو ڈیم پہ کام روک رہے ہیں, اور ساتھ ہی وہ انہوں نے جو ہے وہ مزدوروں وغیرہ کو وہاں سے فارغ کر دیا. اس سے پہلے بھی یہ خان صاحب کو ایک بات ذرا سوچیں وزیر اعظم صاحب, اس سے پہلے بڑے واقعات ہوئے ہیں. چائنا کے انجینئرز کو پاکستان کی سرزمین پہ, وہ لوگ جو چائنا اور پاکستان کی دوستی کے خلاف ہیں, انہوں نے چائنیز انجینئرز کو قتل بھی کیا, اغوا بھی کیا ہے, نشانہ بنایا ہے, دھماکے کافی, ان کے کونسلیٹ پہ کراچی میں اٹیک ہوا, بہت کچھ ہوا. انہوں نے اپنے کسی پروجیکٹ پہ کام بند نہیں کیا. ایسا کیا ہوا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کام بند کیے؟ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کل چلے جائیں گے چائنا, لیکن اس سے میرے خیال کو فرق پڑے گا. اچھا, یہاں پہ سی پیک کا کام کیوں رک گیا ہوا ہے؟ سی پیک کا میرا خیال میں یہ جو خاص طور پہ یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے داسو کے اندر, اس کے بعد آپ کو پتا ہے نا انہوں نے وہ جو چائنیز کمپنی تڑی نہیں سر, انہوں نے کانٹریکٹ ہی اپنا روک دیا ہے. انہوں نے کہا جی کام فی الحال روک دیں یہاں پہ. نہیں, ساتھ انہوں نے حکومت کو تڑی بھی دے دی. 15 چینی آ گئے ہیں وہاں سے. انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن صرف آپ کی نہیں چلے گی, 15 بندے ساڑھے بھی بچ پاؤ. شیخ رشید نے آج ہی پریس کانفرنس کی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی 15 چینی بھی آ گئے ہیں وہاں پہ. یہ تو آپ کا حال ہے کہ آپ کا وہ جو بھائی ملک ہے جس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہمالیہ سے اور ڈیپر ان دا ڈیپتھ آف دا اوشنز, وہ کہتے ہیں جی 15 بندے ہمارے بھی آ کے انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ جا سکتے ہیں چین, آپ کے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ ہو, آپ برما میں نہیں کر سکتے.